موت کے وقت ایسی علامات جو انسان کے اچھے یا برے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ قرب الموت سے لے کر مرنے کے بعد تک کی وہ کون سی علامات ہیں جو میت کے نیک یا برے ہونے پر دلالت کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے بعد ایسی کوئی قوی علامت موجود نہیں جس سے بندے کے صالح اور متقی ہونے کی دلیل لی جائے۔ ہاں البتہ کبھی میت کے چہرے کی خوبصورتی یا مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی چمک یا اس جیسی کسی اور نشانی سے کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اس وقت ہے کہ جب اس شخص کو زندگی میں لوگوں کے درمیان اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہو، تاہم اس بارے میں کوئی یقینی اور ٹھوس بات نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی و تقوی میں مشہور تھا، پھر جب اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت، کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ بری حالت اور برے انجام کی نشانی بننے والی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ بندہ اپنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر ایک کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے فوت ہو، جیسے نماز نہ پڑھنا، شراب نوشی اور زنا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا انجام خاتمے کے مطابق ہوتا ہے۔ بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اور وہ اپنی سخت گمراہی اور ضلالت میں بڑھتا ہی چلا جائے، کسی برائی سے باز نہ آئے یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جائے۔ دنیا میں برے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پھٹکار اور سیاہی جیسی علامات وغیرہ برے انجام کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یا کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے انکار کر دے اور ایسی بری اور غلط باتیں وغیرہ منہ سے نکالنا لگے جو دنیا میں اس کے معمولات میں شامل تھی۔ اپنی آخری عمر میں بیماری اور طاقت و استطاعت کے نہ ہونے کا بہانہ بنا کر فرائض اور واجبات میں سستی کرے اور اپنی سستی اور برے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ قریب المرگ شخص موت کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ خوف، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو، نیز نیکی پر قائم نہ رہنے اور برے اعمال کرنے لگے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہ کرے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے سوال کیا، ہم تو سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اس کے فضل و کرم کی بشارت دی جاتی ہے، تو اس بشارت کے سامنے اس کے ہاں ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کو ملنے والی سزاؤں کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ سزا ہوتی ہے جس کا وہ سامنا کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی کثرت سے برائیاں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برے لفظوں سے یاد کیا اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ یاد رکھیں بے شک برا انجام اللہ تعالیٰ میں اسے محفوظ رکھے اس کا نہیں ہوتا جس کا ظاہر بالکل درست اور باطن پاک صاف ہو۔ یہ انجام تو اسی کا ہوتا ہے جس کی عقل میں فطور ہو اور کبیرہ گناہوں کا رسیہ ہو، معصیت کے کاموں کی طرف گامزن رہے۔ بسا اوقات یہی حالت اس پر غالب رہتی ہے، حتیٰ کہ توبہ سے پہلے ہی اسے موت آ دبوچتی ہے اور اسے توبہ کا موقع دیے بغیر ہی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ضمیر کی اصلاح سے قبل ہی اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ اس طرح شیطان اس ناگہانی آفت کے وقت اس کا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے اس حیرانی و پریشانی کی حالت میں اچک لیتا ہے۔